اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 257 آج ہم پڑھیں گے۔ آیت نمبر 255 میں آیت الکرسی سے جو بات شروع ہوئی ہے کہ وہ اللہ جو اتنا با اختیار ہے، جو اتنا قدرت رکھنے والا ہے، اس اللہ نے انسان کو بھی اختیار دیا ہے، نیکی کا راستہ اپنا لے، ہدایت کا راستہ اپنا لے، یا پھر شیطان کا راستہ اپنا لے، گمراہی کا راستہ اپنا لے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ نیکی کا راستہ ایک ہی ہے، اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں، نیکی اور ہدایت کا راستہ وہ ہے جو اللہ کی طرف آنے میں تمہاری رہنمائی کرے گا۔ اس کے بعد جتنے بھی راستے ہیں وہ طاغوت کی طرف جاتے ہیں۔ طاغوت کیا ہے؟ پچھلی آیت مبارکہ میں ہم نے سمجھا۔ آج کی جو آیت ہے نا وہ بڑی زبردست آیت ہے۔ اگر ہم اس آیت کو سمجھ لیتے ہیں نا تو ہماری لائف چینج ہو جائے گی۔ ہمیں ہدایت کے راستے پر چلنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ ہاں یہ ہے، کچھ آپ سمجھیں کچھ لوازمات ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں ہدایت کے راستے پر چلتے رہنے کے لیے۔ کبھی کبھار جوش آیا اور قرآن پڑھنا شروع کر دیا، ترجمہ پڑھنا شروع کر دیا، تفسیر پڑھنی شروع کر دی تھوڑے عرصے کے لیے، پھر انہی راستوں پر ہم چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم صحیح معنوں میں اللہ کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہمیں ایفرٹ کرنی پڑے گی۔ جیسے دنیا میں ہمیں کسی عہدے پر پہنچنے کے لیے ایفرٹ کرنی پڑتی ہے نا، ایسے اللہ کا پسندیدہ بندہ بننے کے لیے، اللہ کی ولایت حاصل کرنے کے لیے، ولایت کا لفظ بھی ہم ایکسپلین کریں گے، اس کو بھی بڑا غلط استعمال کیا جاتا ہے ہمارے ہاں۔ اللہ کا دوست بننے کے لیے، اللہ کی دوستی کو پانے کے لیے اس میں بھی محنت کرنی پڑتی ہے، اور سب سے بڑی کوشش جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کی کلام کے ساتھ جو اللہ سے رابطے کا ذریعہ ہے، جڑے رہنا، اس کو سمجھنا۔ اگر نماز پڑھنی ہے تو وہ بھی سمجھ کر پڑھی جائے۔ یہ نماز اور قرآن دو ایسی چیزیں ہیں، اگر آپ ان دونوں کو صحیح طرح سے تھام لیتے ہیں تو پھر آپ کو ہدایت کے راستے پر چلنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ قرآن کے لیے ڈیلی بیسس پہ ٹائم نکالیں قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ اسی لیے میں نے یہ پروگرام جو شروع کیا نا، 1 verse 1 day، روز کی ایک آیت سنا ہے، تو اپنے آپ کو قرآن کا اسٹوڈنٹ سمجھتے ہوئے قرآن کا لیکچر جو ہے وہ سنیں۔ انشاءاللہ یہ چیز ہمیں ہدایت کے راستے پر چلائے رکھے گی، مجھے بھی اور آپ کو بھی۔ ہدایت کا راستہ ایسا ہے، آپ سمجھیے کہ ذرا سا انسان ٹریک سے ہٹا، جو گاڑی ٹریک سے ہٹ جاتی ہے کیا وہ منزل تک پہنچ سکتی ہے؟ چاہے وہ اس کی منزل ایک سٹیشن ہی آگے ہو اور ایک سٹیشن پیچھے ہی گاڑی ٹریک سے ہٹ جاتی ہے تو وہ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتی۔ اسی لیے جس منزل تک ہم نے پہنچنا ہے وہ جنت ہے، وہ اللہ کے قرب سے حاصل ہوتی ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی جنت ہے۔ اس کو پانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم زندگی کے آخری لمحوں تک ہدایت پر گامزن رہیں اور اللہ سے دعاگو رہیں کہ اے اللہ ہمیں زندگی کے آخری لمحے تک ہدایت پر قائم رکھنا، ہمیں موت آئے تو ہدایت کی حالت میں آئے، آمین۔ آئیے دیکھتے ہیں آیت نمبر 257۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست بن جاتا ہے ان لوگوں کا، آمنو جو ایمان لائے، یخرجہم وہ ان کو نکال لاتا ہے، من الظلمات تاریکیوں سے، الی النور روشنی کی طرف، والذین اور وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے ماننے سے انکار کیا، اولیاؤہم الطاغوت ان کے دوست طاغوت ہیں، ان کے ساتھی، ان کے مددگار پھر طاغوت ہوتے ہیں، یخرجونہم وہ ان کو نکالتے ہیں۔ وہاں پہ واحد کا صیغہ تھا یخرجوہم، اللہ اکیلا ان کو نکالتا ہے، اور یہ یخرجونہم من النور الی الظلمات وہ سارے طاغوت ان کو روشنیوں سے نکال کر تاریکی کی طرف لے جاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار اور یہ سب لوگ، کون سب لوگ؟ طاغوت کے پیروکار، اصحاب النار آگ میں رہنے والے ہیں، ہم فیہا خالدون اس آگ میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہے دو راستے، ایک اللہ کی ولایت کا راستہ اور دوسرا شیطان کی رفاقت کا راستہ۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں
کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ جو پیچھے بھی اللہ نے ذکر کیا تھا کہ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، جس نے طاغوت کا کفر کیا اور وہ اللہ پر ایمان لے آیا، انہی ایمان والوں کو اللہ فرما رہا ہے کہ پھر جو لوگ ایمان لائے ہیں اللہ ان کا ولی بن جاتا ہے۔ ولی سے کیا مراد ہے؟ اللہ ان کا ہاتھ تھام لیتا ہے، اللہ ان کا دوست بن جاتا ہے، اللہ ان کا مددگار بن جاتا ہے، اللہ ان کو تنہا نہیں چھوڑتا، وہ رب ان کا کارساز بن جاتا ہے۔ کن کا؟ یؤمنون، جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ جہالت کی تاریکیوں سے، کفر کی تاریکیوں سے، نافرمانی کی تاریکیوں سے، اور کون سی تاریکیاں؟ ظلم کی تاریکیوں سے، اللہ رب العزت ہر قسم کے اندھیروں سے، مایوسی کا اندھیرا ہے، اللہ کی نافرمانی کا اندھیرا ہے، دنیا داری کی ہوس کا اندھیرا ہے، اللہ سارے اندھیروں سے ان کو نکال کر کدھر لے آتا ہے؟ ہدایت کے نور کی طرف، اپنی طرف لے آتا ہے۔ دین پر صحیح چلنے کا سکون اللہ ان سے ان کو نوازتا ہے، اللہ ان کو اس دولت سے نوازتا ہے۔ پھر یہ دولت ان کے اندر سے مایوسی، پریشانی، غم اور دنیا کے غم جو ہے جو انسان کو پریشان کرتے ہیں، انسان کو نڈھال کر دیتے ہیں، دنیا کی باتیں اور دنیا کے لگائے ہوئے زخم اور دنیا کا جو ہے وہ انسان کو مایوس کر دینا، اور یہ ساری چیزوں سے انسان باہر نکل آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پھر اس کا دوست اللہ بن جاتا ہے۔ اللہ، ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ جو بڑے جنہوں نے بہت بڑی داڑھی رکھی ہوتی ہے اور سفید امامہ اور سفید کپڑے پہن کر کسی درگاہ پر یا کسی مسجد میں یا کسی دربار پر جو بیٹھے ہوتے ہیں، شاید وہی اللہ کے ولی ہیں، جو ہے وہ دم وغیرہ کرتے ہیں، جو نمازیں پڑھاتے ہیں، شاید وہی اللہ کے ولی ہیں۔ فرمایا نہیں، ہر مومن بندہ جو طاغوت کی نافرمانی چھوڑ دیتا ہے وہ اللہ کا فرما بردار ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے محبت کرنی شروع کر دے۔ ایک بندہ ہے، وہ لمبی لمبی نمازیں نہیں پڑھ سکتا، وہ تہجد نہیں پڑھ سکتا، وہ بہت زیادہ ٹائم قرآن کو نہیں دے سکتا، لیکن وہ رزق حلال کمانے کے لیے محنت کر رہا ہے، رزق حلال کماتے ہوئے وہ 5 وقت کی نماز پڑھے گا، وہ رسول اللہ کی شریعت پر، سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا کہ میں نے اپنے بچوں کے اندر منہ میں ایک لقمہ حلال کا، حرام کا نہیں ڈالنا، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوئی کمائی کا نہیں ڈالنا اپنے بچوں کو، وہ سب سے بڑا ولی اللہ ہے۔ ایسے ہی ایک عورت جو اپنے گھر کے سارے کام کرتی ہے، کام کرتے ہوئے وہ اللہ کا ذکر کر رہی ہے، سبحان اللہ پڑھ رہی ہے، الحمدللہ، سبزی کاٹ رہی ہے وہ یہ پڑھ رہی ہے، کوئی بھی کام کر رہی ہے وہ پڑھ رہی ہے، وہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دینا چاہتی ہے، اپنے بچوں کی اچھی پرورش کرنا چاہتی ہے، فرضی نماز سے زیادہ وہ کچھ پڑھ نہیں پاتی، زیادہ لمبی تسبیحات نہیں کر پاتی، دن بھر کے کاموں سے اتنی تھک جاتی ہے کہ تہجد نہیں پڑھ پاتی، تو وہ جس طرح سے اس نے سارا دن گزارا ہے، اللہ کی نظر میں اس سے بڑا کوئی ولی نہیں ہے۔ یہ ولایت کا جو ایک غلط کنسپٹ ہمارے اندر آ چکا ہوا ہے نا، کہ ہم سمجھتے ہیں بس یہی لوگ ولی اللہ، ایسا نہیں ہے۔ ہر وہ بندہ جو دوسرے لوگوں جو راستہ اللہ کی طرف نہیں جانے والا ہوگا نا، وہ طاغوت کا راستہ ہے۔ طاغوت ہم نے پڑھا تھا کیا ہے؟ کسی بھی غیر اللہ کی محبت، کسی بھی غیر اللہ کی محبت جو اللہ سے زیادہ ہو جائے، لوگوں کی باتوں کی فکر، اپنی خواہشات کی فکر، اور ہر وہ محبت جو آپ کو ایسے جھکڑ لے کہ اللہ کی محبت جو ہے وہ کمزور ہونی شروع ہو جائے۔ یعنی جب اللہ ولی بنتا ہے تو پھر کوئی محبت کی زنجیر اسے جھکڑ نہیں سکتی۔ بیوی کی محبت، اولاد کی محبت، کہ اولاد کی محبت میں وہ کہے کوئی بات نہیں، میں حرام بھی کما لیتا ہوں، میرے بچوں کی خواہشیں پوری ہونی چاہیے، کوئی بات نہیں، اللہ معاف کرے۔ نہیں، اولاد کی محبت اسے اس فتنے میں مبتلا نہ کرے، بیوی کی محبت اسے اس فتنے میں مبتلا نہ کرے، تو وہ شخص ولی اللہ ہے۔ وہ سارے اس نے وہ راستے چھوڑ دیے ہیں جو طاغوت کی طرف جاتے تھے، اللہ کی طرف جانے والا راستہ اس نے اپنا لیا ہے، تو اب اللہ اسے تنہا نہیں چھوڑے گا، اب اللہ اس کا ولی بن گیا ہے۔ اللہ ہر اس موقع پر اس کی مدد کرے گا جہاں اسے اللہ کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ اس کی مثال ایسے لیجئے کہ جیسے جو لوگ غیر اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے حوالے کر دیتا ہے کہ ان کی طرف دیکھ رہے ہو نا، اب ان سے ہی لو۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ کے گھر کا کوئی بڑا سربراہ ہو سکتا ہے، آپ کی فیملی کا کوئی بڑا ڈکٹیٹر ہو سکتا ہے، آپ کے
جو ہے آپ نے کوئی اپنا پیر و مرشد بنایا ہوا ہے وہ ہو سکتا ہے. جتنے بھی یہ غیر اللہ ہیں یہ سب طاغوت ہیں. آپ ان سے امید لگاتے ہیں، اللہ آپ کو ان کے سپرد کر دیتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے، آپ پریشانیوں میں گھرے رہتے ہیں، آپ کی مایوسیاں ختم نہیں ہوتی. آپ پر اگر دولت کی بارش ہو رہی ہے نا، تو کسی نہ کسی طرف سے اولاد کی نافرمانی کی صورت میں، کسی نہ کسی صورت میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا. اللہ راضی ہے ہم سے، کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ یہ ہمیں تب پتہ چلتا ہے جب اللہ آپ کو گناہ کے راستے پہ چلنے نہیں دیتا. آپ پٹری سے ہٹنے لگے ہیں، اللہ فوراً آپ کو تھام لیتا ہے اور نیکی کے راستے کی طرف لے آتا ہے. جب آپ کی زندگی میں گناہ ختم ہو جاتے ہیں اور آپ نیکیوں کے راستے پہ چل پڑتے ہیں نا، تو سمجھے کہ آپ کا رب آپ سے راضی ہے. پھر وہ آپ کا ولی بن جاتا ہے، جیسے اصحاب کہف کا بنا تھا. اللہ نے کیا کیا، وہ چند لوگ تھے نا جو اللہ کے لیے کھڑے ہو گئے تھے، تو اللہ نے بھی ان کو پھر رہتی دنیا تک ان کا ذکر زندہ و جاوید رکھ دیا. اللہ نے ان کو غار میں سلا دیا لوگوں سے بچا کے، اور پھر اللہ نے ان کو لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنایا اور باعزت زندگی اور باعزت موت سے نوازا. تو یہ جو آپ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کی ماں، اللہ کی محبت میں اللہ نے کیا کہا تھا کہ اللہ پہ توکل کر کے اس کو دریا میں ڈال دے. انہوں نے ڈال دیا اور پھر اللہ ولی بن گیا. کیسے؟ کسی ماں کا دودھ بچے نے نہیں پیا، آخر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کا دودھ پیا، اللہ نے اس بچے کو ماں کی طرف لوٹا دیا. تو اللہ پھر ایسے ولی بن جاتا ہے. لیکن جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے راستوں پر چلتے ہیں، تو قرآن پاک میں بھی آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں فرمایا ہے کہ وَإِنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور راستوں کی پیروی نہ کرو، فَتَفَرَّقَ عَن سَبِيلِهِ، تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے. اور پھر جب انسان اللہ کے راستے سے، اللہ کے راستے سے ہٹتا ہے، قرآن میں آتا ہے نا وَمَن يَعِشْ عَن ذِکْرِ الرَّحْمَٰنِ، جو رحمان کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، نُقَيِّضْ لَهُ قَرِينًا، تو ہم اس کے لیے ایک ساتھی مقرر کر دیتے ہیں. فَسَاءَ قَرِينًا، وہ کتنا برا ساتھی ہے، وہ شیطان ہے. اور شیطان کا سب سے بڑا ہدف یہ ہوتا ہے، سب سے بڑی وہ انسان کے اندر یہ کمزوری پیدا کرتا ہے کہ انسان جو ہے وہ غم میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ پھر مایوسیوں میں گر جاتا ہے. اتنا کچھ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی غم زدہ رہنا شروع ہو جاتا ہے، مایوس ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ پھر اس کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے اور پھر وہ موت کا شکار ہو جاتا ہے. اور پھر قیامت میں ساتھی کون سا ملتا ہے؟ نُقَيِّضْ لَهُ قَرِينًا، شیطان اس کو ساتھی مل جاتا ہے. تو اسی لیے جو اللہ کی ولایت سے نکل آتا ہے وہ پھر شیطان کی رفاقت میں چلا جاتا ہے.